اگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہ لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنے پڑنے تھے، ادروائز اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جاتی، کیونکہ اگر میرے تک تعلیمات ہی صحیح نہیں پہنچی ہیں تو میں اللہ کے حضور کیسے پکڑا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انشور کیا قرآن کو محفوظ کر کے، کیونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تھا، لہذا ختم نبوت کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں اگلی کتابیں الہامی، کیا وہ لاڈلی کتابیں نہیں تھی؟ بالکل تھی، انہیں کیوں نہیں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی کتاب کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا تھا نا تو وقت کا پیغمبر موجود ہوتا تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست جو تھی نا وہ بھی انبیاء کے ہاتھ میں تھی، کوئی بھی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ اپنے حکومتی معاملات کو اگلے نبی کو ٹرانسفر نہ کر دے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ہر وقت پیغمبر موجود ہو دنیا میں، کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا، کوئی تشریح بھی غلط کرے گا تو لوگ کہیں گے جی پیغمبر سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو اختلاف کے چانسز ہی ختم ہیں۔ اگر اب اللہ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ پیغمبر میں نے کوئی نہیں بھیجنا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ اب کتاب پھر محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اب کتاب بدل گئی تو ہدایت تو ختم ہو گئی، سارے جنتی ہو گئے، کیونکہ اللہ کے حضور آپ مقدمہ جیت جائیں گے کہ مجھے کیا پتا تھا، میں نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اس میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ یا علی مدد بھی لکھا ہوا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی لکھا ہوا تھا۔ آپ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جناب، جو پکارتے ہیں نا انہوں نے بھی حاشیے میں لکھا ہوتا ہے، قرآن میں نہیں داخل کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ اس لیے کیا چونکہ پیغمبر اب کوئی نہیں آنا تھا، ادروائز کتابیں تبدیل ہو جاتی، جس طرح اگلی ہوئی تھی یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کوئی نہ کوئی مقدمہ اپنا پیش کر سکتے تھے کہ یا اللہ ہم تک تو بات ہی صحیح نہیں پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو دعوی نبوت ہے نا اس کے اوپر جو سب سے بڑی دلیل ہے، آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے جو ہم ہر وقت دنیا کو پیش کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے جو فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات تھے، جن میں سے ایک ہی معجزہ ایسا ہے جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا نبوت کی نشانی کے طور پر، بخاری مسلم میں آیا، وہ چاند دو ٹکڑے ہوا، یہ ایک نشانی تھی جو لوگوں کے سامنے تھی۔ باقی آپ کو جتنے معجزات ملتے ہیں نا وہ نبی علیہ السلام کے اس طریقے سے چیلنج کر کے کوئی دکھانے والے معجزات نہیں تھے۔ سفر میں پانی کم پڑ گیا، بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام نے ایک پیالے میں انگلیاں رکھی اور چشمے جاری ہوئے، 1500 صحابہ نے پانی پیا بھی، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا، اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم 1 لاکھ بھی ہوتے نا تو وہ پانی اس سے بھی زیادہ تھا۔ لیکن اس کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام نے کسی کو بلایا نہیں کہ دیکھو میں ایک پیالے میں سے 1 لاکھ بندے کا پانی نکالنے لگا ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ ویسے آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو پیش کی جا سکتی تھی، لیکن نہیں۔ یہ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اپنے نبی کا جو معجزہ پیش کرنا ہے نا وہ ایسا معجزہ دعوی نبوت والا پیش کرنا ہے جو نبی کے پورے زمانے کے لیے ویریفائیبل ہو، اور وہ قرآن ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے اپنے زمانے میں بھی یہی قرآن تھا، آج بھی ہے۔ آپ پرانے معجزے آج کے لوگوں کو کیسے دکھا سکتے ہیں؟ یعنی میں دکھا سکتا ہوں کسی کو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے؟ نہیں دکھا سکتا، کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے۔ جو ریکارڈ ہے وہ تو ہمارا کلیم ہے نا حدیث کا، وہ تو نہیں وہ مانتے، لیکن ہم قرآن پیش کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ پہلی دلیل تو ہم یہ دیں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، دیکھ لو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کلمی نسخے موجود ہیں قرآن کے مختلف میوزیمز کے اندر، جن میں کافروں کے میوزیم بھی ہیں۔ کاربن ڈیٹنگ ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے چند سال پہلے انگلینڈ کے میوزیم کے اندر بھی ایک ایسا نسخہ نکلا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا تھا، سورہ طٰہٰ کی آیات تھی اور باقی صورتیں تھی چند ایک، اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ ایون کافر بھی یہ مانتے ہیں
کہ جو مصحف عثمانی ہے جس کے اوپر اتفاق ہے پوری امت کا، سنی ہو شیعہ ہو، وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے، اور ایسی حفاظت ہے کہ آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، اسے کہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کرے الحمدللہ رب العالمین، اور افریقہ کے مسلمان کو کہیں کہ اگلی آیت پڑھ، وہ پڑھے گا الرحمن الرحیم۔ پھر رشیا کے مسلمان کو کہیں اس سے اگلی والی پڑھ، وہ کہے گا مالک یوم الدین۔ اور کوئی دو مسلمان کسی بھی اعتبار سے اختلاف نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے معجزہ رکھا قرآن، تاکہ نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے جسٹیفائی ہو کہ قرآن حکیم کو آپ کسی بھی دور کے ٹیسٹ کے اوپر پیش کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ قرآن وہ کلام ہے جس کو سن کر شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ اس طرح کا کلام ہم نہیں لکھ سکتے۔ اور یہ ٹیکنیکل چیزیں وہ ہیں جو صرف عربی لنگوسٹک جاننے والے ہی، اور اس میں بھی جو لوگ ادب سے واقف ہیں، وہ عام عربی جاننے والے نہیں۔ یہ وہ اسپیکٹ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم اجرمی نہیں سمجھ سکتے۔ ایون عربیوں میں بھی وہ لوگ سمجھیں گے جن کا شغف ہے اس کے ساتھ، لیکن